بزرگان محترم عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، آج ایسا کرتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بیت المال سے ان کا وظیفہ کتنا مقرر ہوا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا، آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا، اب تم لوگوں نے اس میں مشغول کر دیا، مجھے امیر بنا دیا، اس لیے اب گھر کیسے چلانا، اب گزاری کی کیا صورت ہوگی۔ لوگوں نے مختلف مقداریں تجویز کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ چپ بیٹھے تھے۔ فاروق اعظم نے دریافت فرمایا کہ علی تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ توسط کے ساتھ جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کافی ہو جائے۔ فاروق اعظم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا، اور متوسط مقدار تجویز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں، جس میں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہما شریک تھے، یہ ذکر آیا کہ حضرت عمر کے وظیفے میں اضافہ کرنا چاہیے کہ گزر میں تنگی ہوتی ہے، مگر ان سے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی کسی کی، اس لیے ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، جو آقا کی بیوی ہونے کی وجہ سے ہماری ماں بھی ہیں، ان کی خدمت میں یہ حضرات تشریف لے گئے اور ان کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے نام معلوم نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تم سے کس نے کہا، ان کے نام بتاؤ مجھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے، پھر میں نام بتاؤں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو ان کے چہرے بدل دیتا، یعنی ایسی سخت سزا دیتا کہ منہ پر نشان پڑ جاتے۔ تو ہی بتا کہ آقا کا عمدہ سے عمدہ لباس تیرے گھر میں کیا تھا؟ حضرت حفصہ نے عرض کیا کہ 2 کپڑے گیرو رنگ کے، جن کو آقا جمعہ کے دن یا کسی وفد کی وجہ سے پہنتے تھے۔ پھر فرمایا کہ کون سا کھانا تیرے یہاں عمدہ سے عمدہ کھایا؟ عرض کیا کہ ہمارا کھانا جو کی روٹی تھی، ہم نے گرم گرم روٹی پر گھی کے ڈبے کی تلچھٹ الٹ کر اس کو ایک مرتبہ چپڑ دیا تو آقا خود بھی اس کو مزے لے کر نوش فرما رہے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ فرمایا کون سا بسترا عمدہ ہوتا تھا تیرے گھر میں جو تیرے ہاں بچھاتے تھے؟ عرض کیا ایک موٹا سا کپڑا تھا، گرمی میں اس کو چوڑا کر کے بچھا لیتے تھے اور سردی میں آدھے کو بچھا لیتے اور آدھے کو اوڑھ لیتے۔ فرمایا کہ حفصہ میری بچی، ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دینا کہ حضور نے اپنے طرز عمل سے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اور آخرت پر کفایت فرمائی۔ کس پر؟ آخرت پر کفایت فرمائی۔ میں بھی آقا کا اتباع کروں گا۔ میری مثال اور میرے دو ساتھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال
ان 3 شخصوں کی سی ہے جو ایک راستے پر چلے۔ پہلا شخص ایک توشہ لے کر چلا اور مقصد کو پہنچ گیا۔ دوسرے نے بھی پہلے کا اتباع کیا اور اسی کے طریقے پر وہ بھی چلا، پہلے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر تیسرے شخص نے چلنا شروع کیا۔ اگر وہ ان دونوں کے طریقے پر چلے گا تو ان کے ساتھ مل جائے گا، اور اگر ان کے طریقے کے خلاف چلے گا تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکے گا۔ سنا آپ لوگوں نے میرے ویورز، یہ اس شخص کا حال ہے جس سے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ڈرتے تھے، وہ کانپتے تھے۔ قیصر و کسریٰ، کیسی اس نے زندگی گزاری، اس شخص نے کس زاہدانہ زندگی کے ساتھ عمر گزار دی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھ رہے تھے اور آپ کی لنگی میں 12 پیوند تھے، جن میں سے ایک چمڑے کا بھی پیوند تھا۔ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لانے میں دیر ہو گئی تو تشریف لا کر معذرت فرمائی، مصلیوں سے معذرت چاہی کہ مجھے اپنے کپڑے دھونے میں دیر ہوئی، اور ان کپڑوں کے علاوہ اور تھے نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھانا نوش فرما رہے تھے، غلام نے آ کر عرض کیا کہ عتبہ بن ابی فرقد حاضر ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت فرمائی اور کھانے کی توضیع فرمائی۔ وہ شریک ہو گئے تو ایسا موٹا کھانا تھا کہ بیچارے ان سے نگلا نہ گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ چھنے ہوئے آٹے کا کھانا بھی تو ہو سکتا تھا، آپ کھا سکتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا سب مسلمان میدا کھا سکتے ہیں؟ عرض کیا کہ سب تو نہیں کھا سکتے۔ فرمایا کہ افسوس، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی ساری لذتیں دنیا ہی میں ختم کر دوں؟ اور ہم لوگ کیسے ڈپریشن میں جاتے ہیں، ساری چاہتیں پوری ہونا، ساری لذتیں ہونا، دنیا کی ہوس، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا۔ اور جب ساری چاہتیں، ساری لذتیں، ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ اس قسم کے سینکڑوں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں واقعات ان حضرات کرام کے ہیں۔ ان کا اتباع نہ تو اب ہو سکتا ہے، نہ ہر شخص کو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ قوا جو ہے کمزور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے تعامل بھی ان کا اس زمانے میں مشکل ہے، دشوار ہے۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں مشائخ تصوف ایسے مجاہدوں کی اجازت نہیں دیتے جس سے کمزوری پیدا ہو، کہ طاقتیں پہلے ہی سے کمزور ہیں۔ وہ لوگ طاقتور تھے، ان کے قوا ایسے تھے۔ ان حضرات کو اللہ پاک نے طاقتیں بھی عطا فرمائی تھیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اتباع کی خواہش اور تمنا ضرور رکھنا چاہیے۔ کہ اس کی وجہ سے آرام طلبی میں کچھ کمی واقع ہو۔ یہ جو پوستیوں کے سے پڑے رہتے نا، تو اس میں ذرا کمی واقع ہو، اور نگاہ کچھ تو نیچی رہے، اور تو بس ہر وقت بس مالداروں کی طرف نگاہ، پیسوں والوں کی طرف نگاہ، اور اس زمانے کے مناسب اعتدال، بیلنس پیدا ہو جائے کہ ہم لوگ ہر وقت لذات دنیا میں بڑھتے جاتے ہیں، اور ہر شخص اپنے سے زیادہ مال و دولت والے کی طرف نگاہ رکھتا ہے۔ ہر شخص اپنے سے زیادہ مال و دولت والی طرف نگاہ رکھتا ہے، اور اس حسرت میں اس تمنا میں مرا جاتا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ وسعت میں ہے، کاش مجھے بھی ایسا مال ملتا۔ اللہ پاک ہمیں دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے، اور ہمیشہ آخرت کو نظر کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعات میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ بھئی ہمیں ان حضرات کا اتباع کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو باتیں ہم بار بار سنتے ہیں، دل کے کانوں سے سنتے ہیں، وہ باتیں ہمارے دل میں اترتی ہے،
اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ایمان والوں کو نصیحت کرتے رہیے کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر زندگی کے ہر شعبے میں صحابہ کرام کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ باتیں اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو اسے لائک کیجیے اور معاذ رائٹس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فرینڈس میں اس کو شیئر کیجیے تاکہ دینی ماحول بنے، سنتیں زندہ ہو، بدعتیں مردہ بنے، بدعت و خرافات ختم ہوں، اور اللہ پاک امت پر خصوصی اپنا کرم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔